پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے حج ہر سال نہ جانے ہماری کتنی عمریں ہو گئی حج کے بارے میں سنا ہے، مگر کیا ہمیں پتہ ہے حج کیوں فرض ہوا؟ نبی پاک نے حج کیسے فرمایا؟ نبی پاک کے ساتھ صحابہ کتنے حج کے دوران شامل حال تھے؟ نبی پاک مکہ مکرمہ میں کس شان شوقت کے ساتھ حاضر ہوئے؟ تو آئیے جانتے ہیں نبی پاک نے کیسے حج کیا۔ پورا ویڈیو ضرور دیکھیں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ نبی پاک کا حج کیسے سٹارٹ ہوا، ذرا معاملہ ذرا بتائیے گا۔ 10 سن ہجری اس کے ذوالقعدہ کے شروع میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ حج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اہل مدینہ اور جملہ اہل عرب مسلمان کے جتنے بھی ہیں زیادہ سے زیادہ وہ حج کے لیے آئیں۔ جب یہ اعلان پہنچا تو اب اس کے بعد تو پھر سارا اہل مدینہ تو قریب کے شہر اور حقیقی چلچ ہے، اور اتنی بڑی تعداد کہ مدینہ منورہ میں اتنی بڑی تعداد کبھی آئی نہیں تھی۔ یہ مدینہ منورہ میں پہنچے کہ یہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانا ہے، جانا بھی ساتھ ہے، ڈائریکٹ نہیں پہنچنا، جانا بھی ساتھ ہے۔ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا تھا کہ میرے ساتھ چلو تاکہ جو حج کے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے عملی طور پہ سیکھ سکو۔ 25 کو جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے، ظہر کی نماز پڑھ کے روانہ ہوئے، 25 ذوالقعدہ کو ظہر کے بعد روانہ ہوئے، اور عصر جو ہے وہ ذوالحلیفہ میں جا کے پڑی تھی، اور پھر وہاں پر قیام کیا، اور یہ عصر، مغرب، عشاء، فجر اور ظہر۔ اگلے دن ظہر کی نماز پڑھ کے پھر وہ جو سارے معمولات تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا، غسل کے بعد جو ہے وہ احرام باندھا، اپنے بدن اطہر کو اور سر مبارک کو خوشبو لگائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشبو لگائی، اور اس کے بعد پھر وہ نوافل ادا کیے گئے، اور اب اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی اونٹنی پہ جلوہ فرما ہوئے، اور پھر آپ نے لبیک اللہم لبیک کی تمام ازواج ساتھ تھے مفتی صاحب، جی تمام ازواج مطہرات ساتھ تھے، جی تمام ازواج مطہرات جو ہے وہ اس سفر میں ساتھ تھی، اور مدینہ منورہ میں بہت قلیل تعداد باقی تھی، اور یہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی جو ہے، تو یہ پیچھے جو ہے نا وہ اہل مدینہ پہ یعنی کہ نائب کے طور پہ جو ہے وہ مقرر کیے گئے۔ تو یوں وہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوا۔ جب آپ نے تلبیہ فرمایا تو اب صحابہ کرام میں بھی ساتھ ہی تلبیہ کہنا شروع کر دیا، تو وہاں حدیث مبارک ہے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ اپنے صحابہ کرام سے فرمائیں کہ یہ تلبیہ اونچی آواز سے کہیں۔ اللہ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بلند آواز سے تلبیہ، اب یہ کوئی تقریباً وہی کہ 90,000 کے آس پاس جو ہے، بلکہ اس کے بارے میں بھی 2 قول ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 1,25,000 یا 1,24,000 جو صحابہ کرام نے حج کیا، یہ کیا ٹوٹل حاجی تھے یا یہ وہ تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ ہوئے تھے؟ تو اس کے بارے میں یعنی ایک قول یہ ہے کہ 1,24,25,000 جو ہے یہ تو وہ ہیں جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینے سے، ذوالحلیفہ سے اور کچھ راستے سے شامل ہوئے تھے۔ باقی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن سے قافلے کے قافلے آئے تھے، وہ اس کے علاوہ تھے، تو وہ تعداد جو ہے وہ مل کے وہ اس سے بھی زیادہ تعداد بن جاتی ہے۔ تو یوں 1,00,000 صحابہ کرام یہ جو ہے یہ حج کے لیے یوں روانہ ہوئے۔ کیا راستے بھر کیا منظر رہا ہوگا۔ اب یہ وہی کہ یعنی کہ راستے کا منظر یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وہ انہی راہوں کے متلاشی ہوا کرتے تھے نا، اور انہی راستوں میں جب بعد میں وہ حج کے لیے جاتے تو اب جگہ جگہ مسجدیں بنی ہوئی تھیں، لیکن چونکہ وہ راستے کی مسجدیں ہیں تو وہ جماعت کے حکام وہاں نہیں ہوتے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ جگہ تلاش کرتے تھے کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی تھی۔ تو اب جیسے مسجد یہاں بنی ہوئی ہے، وہ جگہ وہاں پر ہے، تو وہ وہاں جا کے نماز ادا کرتے تھے کہ سرکار نے یہاں نماز ادا فرمائی، تو یہ وہ جگہ تھی۔ تو یوں جو ہے یہ پھر جو ہے وہ 4 ذوالحجہ کو جو ہے یہ مکہ مکرمہ پہنچے، لیکن اس سے 1 رات پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وادی ذی طویٰ، یہ مکہ مکرمہ سے تھوڑا سا پہلے وادی ہے، وہاں قیام فرمایا تھا کہ یہاں پر آرام کر کے تھکاوٹ وغیرہ دور کر کے تو نیکسٹ ڈے جو ہے وہ مارننگ میں جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے۔ تو پھر یہ ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں آرام فرمایا، اور اگلے دن جو ہے پھر فجر کی نماز کے بعد
مکہ یہ مکرمہ 7 دن آلموسٹ لگے, 7 سے 8 دن. جی تقریباً 7-8 دن کا سفر. 7-8 دن کا جانا تھا اور واپسی جو ہے تقریباً 10 یا 12 دن کی ہے. اچھا, یعنی اتنا لمبا ٹریول گھوڑوں پر اور اونٹوں پر یہ سفر ہوتا ہوگا. پھر نمازیں 3 راستے میں, پھر صحابیات ہیں, اور ساتھ میں سفر جو ہے اس زمانے میں ویسے بھی اسی طریقے سے ہوتا تھا. جی جی. اونٹوں پر, اور سفر اسی طریقے سے ہوتا تھا کہ 6 گھنٹے تقریباً سفر ہوتا تھا, اور اس کے بعد جو ہے پھر یعنی کہ دوپہر کے بعد سپہر کے قریب جو ہے نا وہ پڑاؤ ڈال دیتے تھے. اچھا. پھر نیکسٹ ڈے جو ہے نا وہ فجر کے بعد ہی چلتے تھے. تو یہ سفر کا طریقہ اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا. اچھا اچھا. شام تبھی میں یہ جو ہے نا یہ 92 کلومیٹر کا حساب جو ہے یہ سارا اسی اعتبار سے نا, ٹھیک ہے. ورنہ تو آپ 12 گھنٹے روزانہ چلے تو 2 دن میں پورا کر لیں وہ, ٹھیک. لیکن وہ جو 3 دن ہے تو وہ اصل میں اسی اعتبار سے. آپ نے بتایا 4 ذوالحجہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے, تو اس کے بعد پھر نبی پاک نے عمرہ ادا فرمایا. جی, چونکہ وہ حج کران تھا. ٹھیک ہے. تو حج کران میں جو ہے وہ پہلے عمرہ کرنا تھا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عمرہ جو ہے وہ ادا کیا, اور اس میں پھر وہ مختلف دعائیں بھی ہیں نا اس میں, کہ جیسے جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس کی دعا, پھر اس کے بعد جب آپ مسجد حرام شریف میں داخل ہوئے, خانہ کعبہ پہ نظر پڑی تو خانہ کعبہ کی عظمت و شرف میں زیادتی کی دعا جو ہے, جو عام طور پہ ہمارے یہاں بھی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں پڑھتے, تو یہ بیسیکلی وہ سنت دعا ہے, تو وہ دعا کی. اور اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حجر اسود کو بوسہ دے کے, تو اس کے بعد جو ہے پھر خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا. اور یہ جو طواف تھا اس کے اندر وہ استباء بھی تھا, یعنی کہ یہ جو دایاں کندھا کھلا رکھا جاتا ہے 7 پھیروں میں, تو یہ بھی تھا. اور جو شروع کے 3 چکروں میں جو رمل کیا جاتا ہے, تو رمل بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اور اس کے بعد بھی پھر دعا پڑھنے کا ہے, اور پھر دعا کے بعد جو ہے پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل ادا فرمائے. اور اس میں یہ تھا کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ درمیان میں, خانہ کعبہ آگے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرف. اور یہاں پر جو آپ نے 2 رکعت جو نماز نفل طواف ہیں وہ آپ نے ادا فرمائے, واجب ہوتے ہیں یہ آپ نفل کہا جاتا ہے, تو آپ نے انہیں ادا فرمایا. اور اس وقت آپ نے یہ آیت مبارکہ بھی پڑھی, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور اسی طرح یہاں کے بعد پھر آب زمزم پینے کے بعد جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفا مروہ پر گئے, تو صفا مروہ پہ جا کے بھی اس کی متعلقہ جو آیت تھی, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی. تو یہ جو ہے یہ ایک پورا جو ہے نا وہ لپٹنا بھی ہے. جی ملتزم سے لپٹنا بھی ہے. تو اس میں ایک جو چیز جو ہے وہ بیان کرنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت جس موقع کے اعتبار سے ہو, اگر آدمی کو وہ یاد ہو اور اس موقع پہ وہ پڑھے اور اس پر سوچے, تو اس سے ایک ذوق میں اور قرآن فہمی کے اندر بڑا اضافہ ہوتا ہے. میدان عرفات میں حاضری کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس دن بخشش کر دی جاتی ہے. تو جنہوں نے یہ والا حج اور میدان عرفات کی حاضری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی تھی, ان کے لیے یہ بخشش کا مژدہ اور بخشش کی مغفرت کی بشارت جو ہے وہ کس اعلیٰ درجے کی ہوگی کہ وہاں پر ان سب کی بخشش کی دعا بھی خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. 9 ذی الحجہ دین متین کی تکمیل کی تاریخ بھی کہیں گے جی حجت الکمال اور حجت التمام جو ہے وہ اسی اعتبار سے ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جبل رحمت کے پاس خطبہ ارشاد فرمایا تھا, اس خطبے کے بعد یہ آیت مبارکہ اتری تھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا, اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا. یہ آیت مبارکہ اس دن نازل ہوئی. اور اسی آیت کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ یہ آیت اگر ہم پہ نازل ہوتی, یعنی بنی اسرائیل یہودیوں میں سے کسی نے کہا تھا کہ اگر ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اسے عید بنا لیتے. تو آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی مراد یہ کہ وہ ہمارے لیے عید ہی کا دن تھا. ایک تو عرفہ کا دن تھا, حج کا دن تھا, تو حج کا دن ہی ہمارے لیے عید کا دن تھا, اور اوپر سے وہ جمعے کا دن تھا کیونکہ حج جمعے کے دن ہوا تھا وہ. تو اس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, اور یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اسلام کے جو شریعت کے احکام تھے اس کے مکمل ہونے کا یہ دن تھا. اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کران بھی فرمایا, اور جو حج کیا وہ حج کا دن جمعے کا دن تھا. جی وہ جمعے یہ بھی جمعے کا دن تھا. سبحان اللہ.